بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، نون پیش نو، دینو، کاف میم پیش کم، دینکم، لکم دینکم، یہ اظہار ہے۔ میم کی آواز کو ہم تھوڑا سا بھی جھٹکا نہ دیں، تھوڑی سی بھی لوٹتی ہوئی محسوس نہ ہونے دیں، یہ اظہار ہے۔ لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زبر با، لم یلبا، سین واو پیش سو، لم یلبسو، یہ دیکھیے واو مدہ ہے، اس لیے ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کھینچ کر پڑھیں گے، لم یلبسو، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، یہاں پہ ہم آواز کو ٹھہراؤ نہیں دیں گے، ام لم، یہ غلط طریقہ ہو جائے گا۔ طریقہ اس کا یہ ہے اظہار کا، ام لم، تا نون پیش تو، اب یہ دیکھیے نون ساکن ہے، اس لیے یہاں پہ ہم اخفا کر کے پڑھیں گے، تا نون پیش تو، زال غازر زر، تو زر، ہا میم پیش ہم، تو زر ہم، ام لم تو زر ہم، اس کا خیال کریں، ام یہاں پہ وقت نہیں لگانا، لم یہاں پہ بھی وقت نہیں لگانا، نہ ہم میم کی آواز کو لوٹنے دیں گے، ام لم تو زر ہم، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، لہم اج، را دو پیش رن، اجرن، لہم اجرن، یہ جیم حروف قلقلہ ہے، اس لیے اس کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ لہم اجرن، حروف قلقلہ پر جزم ہو تو اس کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ جیم کی آواز کو ہم اس طریقے سے ادا کریں گے، ایسا پتہ چلے گا کہ اس کی آواز ٹکر کھا کر واپس ہو رہی ہے۔ لہم اجرن، اب یہ دیکھیے اخفائے شفوی، اخفاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، مخفی کرنا، ہونٹوں سے، شفوی معنی ہونٹوں سے متعلق، حمزہ کے نیچے زیر ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد ہے، اس لیے نون کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان، را با زبر رب، با زبر با، رب، ہا میم پیش ہم، ربہم۔ اب اخفاء شفوی کے قاعدے کیا ہیں؟ اخفاء شفوی تجوید کے اصطلاح میں جب میم ساکین کے بعد، یہ دیکھیے میم ساکین ہے، اس کے بعد با ہے، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ ان ربہم، یہ اخفاء شفوی ہے، یہاں پہ غنہ ہم کر رہے ہیں، اخفاء کر رہے ہیں، ان ربہم، باسر بھی، حامیم زرہم، بہم، ان ربہم بہم، یہاں پہ ہم نے اخفاء کیوں کیا؟ کیونکہ میم ساکن کے بعد لفظ با ہے، اس لیے ہم یہاں پہ اخفاء کیا اور غنہ کے ساتھ کیا، اور یہاں پہ ہم نے اخفاء نہیں کیا، کیوں کہ اس میم ساکن کے بعد با نہیں ہے بلکہ آیت ہے، تو یہاں پہ ہمیں رکنا ہے، تو یہاں پہ ہم اخفاء نہیں کریں گے، یہاں پہ ہم آواز کو ٹھہراؤ نہیں دیں گے، اس کو ہم جلدی پڑھیں گے، معروف پڑھیں گے، ربہم بہم، تا غ زبر تو، میم یا زر می، تو می، را کو ہم نے پر اس لیے کیا کہ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اس لیے ہم نے اس کو موٹا پڑھا، تو می، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، اب یہ دیکھیے میم ساکن اس کے بعد پھر لفظ با ہے، تو یہاں پہ ہم
اخفا کریں گے، ترمیہم بازر بی، حاضر حی بی حی، جیم الف زبر جا بی حجا، غا صبر غا بی حجار، تا دوسر تن بی حجارتن، ترمیہم بی حجارتن۔ اب یہ دیکھیے تنوین ہے تو ہم یہاں پہ غنہ نہیں بلکہ اخفا کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ بحجارۃ، واو کیا ہے؟ حروف اخفا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اخفا کرتے ہیں، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے جاتے ہیں۔ ترمیہم بحجارۃ، واو صبر و، میم الف زبر ما و ما، ہا میم پیش ہم و ما ہم، میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، آواز کو ٹھہراؤ پن دیں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے۔ وما ہم باسر بی، میم حمزہ پیش مو، بیمو، حمزہ کے اوپر جسم ہو تو ہم حمزہ والے حرف کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ بیمو میم زر می، بیمو می، نون یا زر نی، بیمو منی، نون زبر نا، بمؤمنین، وما هم بمؤمنین۔ وقف کرنے کی حالت میں لاسٹ والا حرف پر اگر زبر یا زیر یا پیش ہو تو یہ حرف ساکن ہو جایا کرتی ہے۔ وما هم بمؤمنین، فا صبر فا، با شین زبر بش، فبش، شین رازر شر، فبشر، ہا میم پیش ہم، فبشرہم، بازر بی، عین صبر ع بی ع، زال الف زبر زا بی عذا، با دوسر بن، بی عذابن۔ یہاں پہ ہم آیت ہے تو وقف بھی کرنا ہوگا ہمیں، تو دو زیر کو ہم چھوڑ دیں گے، با کو ہم ساکن کر دیں گے، با کے اوپر جزم آ جائے گی۔ فبشرہم بعذاب، یعنی وقف کرتے ہوئے بھی اس حرف کو ہم اس حرف کی آواز ہم لوٹاتے ہوئے محسوس کریں گے۔ فبشرہم بعذاب۔ اب یہ دیکھیے ادغام شفوی، ادغام کے معنی ہوتا ہے ملانا، شفوی معنی ہونٹوں سے۔ ادغام کا رول اور قاعدے کیا ہے؟ ادغام شفوی کے لفظی معنی ہوتے ہیں ہونٹوں سے ملا کر پڑھنا، لفظی معنی ہونٹوں سے ملا کر پڑھنا۔ تجوید کی اصطلاح میں جب میم ساکن کے بعد میم آئے تو پہلی میم کو دوسری میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ادغام شفوی۔ پہلے میم کو ہم دوسرے میم سے ملا کر پڑھیں گے تو ہوگا ادغام شفوی، یعنی ملا کر پڑھنے کو ہم ادغام شفوی کہتے ہیں۔ حمزہ زر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم، یہ دیکھیں میم ہے، میم ساکن ہے، میم کے اوپر جزم ہے تو میم ساکن ہے، تو کاف کو ہم ڈائریکٹ اس میم سے ملائیں گے، اس کاف کو اس میم سے ملاتے ہوئے ہم غنہ بھی کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ حمزہ زر ای، لام یا زبر لئی، الی، کاف میم پیش کم، الیکم، یہاں پہ ہم آواز کو ٹھہراؤ پن دیں گے ایک الف کے برابر۔ الیکم، میم غا پیش مر، سین زبر سا مرسا، لام واو پیش لو مرسلو، نون صبر نا۔ آیت ہے تو ہم نون کو ساکن کریں گے، ہم پڑھیں گے اس طریقے سے الیکم مرسلون، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم،
لہم، اس ہا کو اس میم سے ملائیں گے، ملانا اس میم سے ہے، لیکن یہاں پہ ہم غنہ کرنا ہوگا ہمیں. کیوں؟ ایک تو قاعدہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ میم کے اوپر تشدید ہو تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور دوسرا قاعدہ یہاں پہ یہ ہے کہ میم ساکن بھی ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم غنہ ہر حال میں کریں گے، لازمی کریں گے، اور اس ہا کو ہم اس میم سے ملائیں گے، نہ کہ اس میم سے. اس میم سے ملانا ہے، ہا کو ہم ڈائریکٹ اس میم سے ملائیں گے، لیکن یہاں پہ غنہ آواز کو ٹھہراؤپن دے کر ملائیں گے. لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبریہ شین الف مد زبر شا، ما یشا، حمزہ واو پیش او، نون زبر نہ، تو نون کو ہم ساکن کریں گے. ہم پڑھیں گے اس طریقے سے، لہم ما یشاءون، فا یاسر فی، قاف پیش قو، فی قو، لام واو پیش لو، فی قلو، بازر بی، فی قلوبی، ہا میم زیر ہم، فی قلوبہم، میم صبر ما، غا صبر غا، مرا، ضاد دو پیش ظن، مرا ظن. لیکن یہاں پہ آیت ہے تو ہم یہاں پہ وقف کریں گے، تو دو پیش کو ہم چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھیں گے، ضاد کے اوپر جزم آ جائے گا. ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، فی قلوبہم مرض، مرض، اس کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی، لیکن آواز لوٹے گی نہیں. پڑھیں گے اس طریقے سے، فی قلوبہم مرض، اس کی آواز کو ہم نہیں لوٹائیں گے. اکثر تر لوگ یہاں پہ مرض اس کی آواز لوٹاتے ہیں، اس کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ حروف قلقلہ نہیں ہے. فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مع، غاسر ری، فہم معری، ضاد واو پیش ضو، فہم معرضو، نون زبر نا، معرضون. یہاں پہ آیت ہے تو ہم نون کو ساکن کریں گے، فہم 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 معرضون. یہ تختی نمبر 22 کمپلیٹ ہوا. جو ناظرین ہمارے چینل پہ نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنا کومنٹس، اپنی رائے ہمیں ضرور دیتے رہیں، ہمیں بتاتے رہیں کہ اگلا سبق کون سا پڑھنی ہے، یا کون سی سبق میں پڑھاؤں، بتاؤں، جس سے آپ کو آسانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.